أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم. سورہ صافات چل رہی ہے 23واں پارہ اور 11ویں آیت سے اس کی ابتدا ہے. آپ ترجمہ سماعت فرما لیں. اب آپ ان سے پوچھئے کیا یہ بنانا مشکل ہے یا وہ جو ہم بنا چکے ہیں. ہم نے پیدا کیا ہے ان کو چپکتے ہوئے گارے سے بلکہ آپ تعجب کرتے ہو اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ نہیں سوچتے اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. کیا ہم مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے اور ہڈیاں بن گئے تو کیا ہم کو اٹھایا جائے گا یا اور ہمارے اگلے آبا و اجداد کو باپ داداؤں کو اٹھایا جائے گا. آپ کہہ دیجئے کہ ہاں اور تم ذلیل اور خوار ہو کر حاضر ہوں گے. سو یہ ایک جھڑک ہے کہ وہ اچانک دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے خرابی ہماری کہ یہ تو بدلے کا دن ہے اور یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. جمع کرو ان گناہگاروں کو اور ان کے جوڑوں کو اور جن کو یہ پوچھتے تھے اللہ کے علاوہ اور انہیں چلاؤ دوزخ کی راہ پر اور انہیں کھڑے کرو
ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ آج ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے، اور منہ کیا ان میں سے بعض نے بعض کی طرف تاکہ پوچھے، بولے کہ تم ہی تھے جو ہماری دائیں جانب سے آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم ہی ایمان نہیں لاتے ہو، اور نہیں تھا ہمارا تم پر کوئی زور، بلکہ تم ہی حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ سو ثابت ہو گیا ہم پر ہمارے رب کی بات کہ ہم تو مزہ چکھیں گے۔ ہم نے تم کو گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ تھے، سو آج سب عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ہم اسی طریقے سے گناہگاروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ نہیں ہے بندگی سوائے اللہ کے، تو وہ تکبر کرتے اور کہتے کہ کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے پر؟ نہیں، بلکہ وہ سچا دین کے ساتھ آیا ہے اور سچ مانا ہے رسولوں کو۔ تمہیں عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، دردناک عذاب کا، اور تمہیں بدلہ ملے گا جو تم کچھ کرتے تھے۔ محترم بزرگوں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے اندر بعث بعد الموت بھی ہے، یعنی دوبارہ زندہ کیا جانا، پھر قیامت کا طاری ہونا جس کو حشر اور نشر کہا جاتا ہے، پھر حساب کتاب کا ہونا، اور اس کے بعد جزا اور سزا کا معاملہ۔ تو یہ پوری تفصیل اس میں بتلائی گئی ہے۔ تو مشرکین مکہ یہ بعث بعد الموت کا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یہ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ بتلاؤ کہ ہم نے جو آسمان بنایا ہے، جو زمین بنائی ہے، جو سورج چاند ستارے بنائے ہیں، پہاڑوں کو بنایا ہے، تو کیا ان کا بنانا مشکل ہے یا انسان کا بنانا مشکل ہے؟ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہم نے آسمانوں کو بنا دیا جو انسان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے، زمین کو ہم نے بنا دیا، سورج چاند اور پہاڑوں کو ہم نے بنا دیا، اس کا بنانا تو مشکل ہے، لیکن ایک انسان یہ تو کمزور ہے، ایک اس کو ہم نے چپکتے ہوئے گارے سے، ایک مٹی اور پانی کے گارے سے اس کو بنایا ہے، تو انسان تو بہت کمزور ہے، اس کا بنانا تو بہت آسان ہے، اور پہلے بھی ہم نے اس کو بنا کے بتلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چپکتے ہوئے گارے سے بنایا، گویا کہ انسان کی تخلیق اور اس کی ابتدا یہ مٹی اور گارے ہی سے، اور آج ہم جو موجود ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق مٹی اور پانی سے ہی ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ جب ہم نے پہلی بار بھی بنا دیا، اور پھر اس کے علاوہ کہ انسان کو بنانا تو بہت آسان ہے، اس کے علاوہ جو مشکل چیزیں تھیں اس کو بھی ہم نے بنا دیا، تو آپ یہ بتلاؤ، عقلی بات ان کے سامنے پیش کر رہے نبی اللہ کے توسط سے، کہ یہ بتلاؤ کہ جب پہاڑ کو بنا دیا، اس کا بنانا تو مشکل تھا، تو انسان کا بنانا تو آسان ہے، تو اس کو ہم جب پہلی بار بنائیں تو دوسری بار بھی اس کو زندہ کریں گے۔ یہ دلیل ان کے سامنے پیش کی گئی اور یہ بات بتلائی گئی کہ دیکھو مشکل چیزیں ہم نے بنا دی، یہ آسان ہے، اس کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر آگے بتلایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ان کے سامنے پیش کی کہ اللہ جو قادر مطلق ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلا رہے، اس کو بنانے والے اللہ، انسان کو بنانے والے اللہ۔ اب یہ دلیل تو پیش کر دی گئی
کہ جو دماغ میں آنے والی دلیل تھی وہ پیش کر دی گئی، تو نبی علیہ السلام جو نبی علیہ السلام کا وہ لوگ انکار کر رہے اور اس بات کو نہیں مان رہے، تو نبی علیہ السلام تعجب کر رہے تھے کہ کیا ہو گیا ان کو، ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا، کہ عقلوں پر کیسے پردہ پڑ گیا کہ دلیل آ گئی پھر بھی نہیں مان رہے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ ماننے کی بات تو دور، بلکہ یہ مذاق اڑانے میں لگ جاتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی تب بھی کیا تھا ان کا کام، کہ مذاق اڑانا، نبی نے کوئی بات پیش کی اس کا جو ہے مذاق اڑانا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، عقلی اعتبار سے بھی ان کے سامنے بہت دلائل رکھے کہ دیکھو اس طریقے سے یہ سب کچھ بنایا گیا ہے تو انسان کو اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، سارے دلائل پیش کیے لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ یہاں تک کہ آگے اللہ تعالیٰ بتلا رہے کہ جب ان کو نشانیاں یعنی معجزات بھی ان کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن معجزے کو دیکھتے تو کیا کہتے، اس کا بھی مذاق اڑاتے اور یہ کہتے کہ کھلا ہوا یہ جادو ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفصیل کے ذیل میں یہ بات لکھتے ہیں کہ اس میں نبی علیہ السلام کا وہ معجزہ موجود ہے جو نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے جو 2 ٹکڑے کیے تھے، یہ معجزہ مراد ہے کہ یہ معجزہ بھی ان کے سامنے آیا کہ انہوں نے معجزہ طلب کیا کہ اگر تم نبی ہو، سچے ہو اور دین حق پر ہو اور تمہاری بات سچی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہ معجزے کو بھی دیکھا اور نبی کا انکار پھر بھی کر دیا اور کیا کہنے لگے، یہ تو جادو ہے۔ اور پھر دلیل یہ پیش کرنے لگے کہ دیکھو ہم تو مر جائیں گے اور مرنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے کہ ہڈی ہو جاتا ہے آدمی، اور پھر کیا حالت ہوتی ہے کہ مٹی بن جاتا ہے، تو گویا کہ انسان کا نام و نشان موجود نہیں رہتا ہے۔ تو جب ایسی حالت میں ہم ہوں گے اور اسی طریقے سے ہمارے جو پہلے آبا و اجداد جو گزرے ہیں ان کی حالت بھی یہ ہوں گی، وہ تو برس پرانا معاملہ ہے ان کا، تو سب نیست و نابود یعنی ختم ہو جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، تو پھر کیا دوبارہ زندہ کیا جائیں گا؟ یہ تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو دلائل تو دے دیے گئے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ان سے کہہ دو ہاں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم ذلیل اور خوار ہو کر حاضر ہوں گے، تم ذلیل اور خوار ہو کر حاضر ہوں گے۔ تو جتنے دلائل تھے سب پیش کر دیے لیکن انہوں نے بات کو قبول نہیں کیا ہے۔ اور یہ بعد الموت عقیدہ آخرت یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کا اگر انکار کرے گا تو وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گرچہ وہ ایمان قبول کیا ہے لیکن وہ بھی عقیدہ آخرت سے غفلت برتے گا تو یہ اس کو دنیا میں جو ہے کامیابی کی راہ پر جمنے نہیں دیں گی اور کہیں نہ کہیں وہ جو ہے جنت کے راستے میں اس کے لیے آڑ بن جائے گی۔ اس لیے عقیدہ آخرت جب تک یاد رہتا ہے، یعنی ایک دن آئے گا کہ اللہ ہم کو جو ہے قبروں سے اٹھائیں گے، ہم کو زندہ کریں گے، قیامت قائم ہوگی، پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا، پھر وہاں حساب و کتاب ہوگا، پھر اچھے کاموں کا بدلہ ملے گا، برے کاموں کی سزا ملے گی۔ تو یہ جن کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے، جن کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے وہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو رب چاہی زندگی کے اوپر ڈھال لیتے ہیں، وہ رب کی سن کر چلتے ہیں، رب کی مان کے چلتے ہیں اور پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جن کا عقیدہ آخرت ہی نہیں ہے تو ان کا معاملہ کیا کہ یہیں جو اللہ یہیں ہم زندہ ہوئے ہیں اور یہیں مر جانا ہے تو جو چاہے وہ کرو۔ آج ہم دیکھ رہے کہ جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، جزا سزا کو ماننے والے نہیں ہیں، اپنی حکومت کے زعم میں، اپنی طاقت کے گمان میں آ کر وہ جو ہے دنیا والوں پر ظلم و ستم کر رہے، ساری دنیا میں فساد برپا ہے، زمین جو ہے
ظلم ستم ہو رہا ہے اور حالت ایسی بنی ہے کہ ہر کوئی کسی کو دبا رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی طریقے سے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے حالات کیوں آئے؟ اس لیے کہ ان کا کیا ہے کہ یہی جو کرنا ہے کر لو، اس لیے منمانی کر رہے، اپنی رب کو بھولے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ جو ہے پکڑ کر سکتا ہے، بھگوان اور ایشور پکڑ کر سکتا ہے، تو وہ بھی تھوڑے سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو نہ سنبھلے ہوئے ہیں ان کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ جو تو عقیدہ آخرت کو جو نہیں مانتا تو اس کا کیا کہنا کہ اس کو تو منمانی زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہم اور آپ جو عقیدہ آخرت کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، جزا سزا کا معاملہ ہے، اچھے کاموں پر بدلہ ملنے والا ہے، برے کاموں پر سزا ملنے والی ہے، تو اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس کو ہمیں یاد رکھتے رہنا ہے، اور ہر وقت یہ ذہن کے اندر اور یہ دماغ کے اندر یہ بات بٹھانی ہے کہ اللہ کے حضور ہم کو حاضر ہونا ہے۔ جب یہ عقیدہ آخرت ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہوگا تو یہ ہمیں دین پر جمائے رکھیں گا، دین پر عمل کرنے والا بنائے گا، اور ہر قسم کے جو ہے فتنوں سے اور ہر قسم کی تکلیفوں سے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے اور دوسروں کے جو ہے مال کو ناحق کھانے سے اور دوسری کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے سے اور جھوٹ بات کرنے سے اور دھوکہ دینے سے، یہ ساری برائیوں سے یہ عقیدہ آخرت جب مستحضر رہیں گا تو یہ ہمیں جو ہے دین پر جمائے رکھے گا۔ تو ہمیشہ یہ فکر اور اس کا محاسبہ کرتے رہنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، یہ محاسبہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے دین پر ہم جمے رہیں گے اور دین پر عمل کرتے رہیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے، قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا، پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب کو جو ہے موت آ جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ان کو بھی موت آئیں گی۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب وہ دوسرا سور پہ اٹھیں گے اللہ کے حکم سے تو سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، سب زندہ ہوں گے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ قادر تھا کہ ڈائریکٹ بھی سب کو زندہ کر لیتے، لیکن یہ ہیبت طاری کرنے کے لیے مشرکین اور کفار کے لیے کہ جو لوگ مانتے نہیں تھے تو سور پھونکا جائے گا، ایک چیخ ہوں گی، ایک چنگاڑ ہوں گی، اور جیسے یہ جب زندہ ہوں گے آنکھ کھولیں گے تو بڑی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ ارے ہائے افسوس، ارے یہ تو بدلے کا دن ہی آ گیا، یہ تو وہ دن آ گیا فیصلے کا دن جس کا ہم انکار کرتے تھے۔ بڑی پریشان اور بڑی حیرانی کے اندر دیکھیں گے، گویا کہ آنکھیں ان کی جو ہے ڈگمگا رہی ہوں گی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ جمع کرو ان کو، اور ان گناہگاروں کو جمع کرو، اور ان کے ہم مشربوں کو، جو ان کے پڈاری تھے، جو ان کے بڑے تھے، جن کے ساتھ رہ کے یہ گناہ کیا کرتے تھے، بات کو نہیں مانا کرتے تھے، کہ ان کو بھی جمع کرو۔ تو یہ بھی جمع ہوں گے، اور ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی جمع ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جن کو پوجتے تھے، جن کی یہ عبادت کرتے تھے، پوجتے تھے، ان کو بھی جمع کیا جائے گا، سب اکٹھے جمع ہوں گے۔ ہر گناہ کرنے والے اکٹھے جمع ہوں گے، کوئی شراب پینے والا سب اکٹھے جمع ہے، زنا کرنے والے سب اکٹھے جمع ہے، بت پرستی کرنے والے سب ایک طرف جمع ہے، آگ کو پوجنے والے ایک طرف جمع ہے۔ مفسرین نے بتلایا کہ ان کو ایک ساتھ اس لیے اکٹھا کیا جائے گا کہ یہ خود آپس میں باتیں کریں گے، تکرار، ارے ہم یہ کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، اس لیے سب کو اکٹھے جمع کیا جائے گا، ہر گناہ کرنے والے کو الگ الگ۔ اور پھر کہا جائے گا کہ انہیں دوزخ کی راہ پر چلاؤ، پھر کہا جائے گا انہیں روکو، ذرا ان سے پوچھیں گے ہم کہ کیا ہو گیا آج معاملہ، کہ دنیا میں تو ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے تھے، بہت ایک دوسرے کو کہ میں ہوں تمہارا اور تمہارا ساتھ دینے والا، کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ جو باتیں چل رہی تھی۔ فرمائیں گے اللہ کہ اب کیا ہوا، کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟
بلکہ اللہ فرما رہے کہ یہ مدد کرنے کے بجائے، مدد کی بات تو دور، یہ ایک دوسرے کو پکڑانے میں لگے رہیں گے، ایک دوسرے سے تکرار بحث مباحثہ کریں گے، ارے ہم نے تمہاری وجہ سے ایسا کیا تھا، تم نے بولے تھے تو ایسا کیا تھا۔ آدمی دنیا میں کیا بولتا ہے، کچھ الٹا ہو گیا تو بھی بولتا ہے نا کہ تم نے بولے تھے تو ایسا کیا، وہاں پر بھی کیا کریں گا، تم نے ایسا بولے تھے اس لیے ہم نے ایسا کیے۔ اللہ فرما رہے کہ بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے کہ ارے تم ہم کو جو ہے عن الیمین کی تفسیر یہ بتلائی گئی کہ زور زبردستی تم ہم کو منوایا کرتے تھے۔ جو جہنمی ہے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم ہم پر زور ڈالتے تھے تم، اس لیے ہم نے جو ہے ایمان قبول نہیں کیا، نبیوں کی بات کو نہیں مانا، معاملہ تمہارا ہے کہ تم نے ہم کو بہکایا ہے۔ یا پھر یہ کہیں گے کہ تم جو ہے جو گناہ گار لوگ ہیں، جو بڑے تھے جن کی بات کو مانتے تھے، ان سے یہ کہیں گے کہ ارے تم جو ہے باطل کو ہمارے طرف ایسے پیش کرتے تھے جیسے سچ ہے، جیسے حق ہے، بات بنا کے پیش کرتے تھے تو ہم نے قبول کر لیا۔ تو وہ بھی کہیں گے ان کے بڑے کہ ہم نے تم کو روکا نہیں، تم ایمان لانا چاہتے تو لا سکتے تھے، تمہارا اختیار تھا، اب تم نے نہیں لائے، یہ تمہاری بات ہے۔ پھر یہ کہیں گے کہ ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا کہ زور زبردستی ہم تم کو یہ کروا لیتے، تم ہی جو ہے حد سے گزرنے والے تھے، اس لیے تم نے بغاوت کی نبیوں کی۔ اور پھر تیسری بات یہ کہیں گے کہ دیکھو ہم تو گناہ گار تھے، اب اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے۔ اور پھر ایک بات اور یہ کہیں گے کہ جیسے ہم گمراہ تھے ویسے ہم نے بھی تم کو گمراہ کیا، ہم چاہتے تھے کہ ہم جیسا کر رہے ویسا ہی تم کرو۔ دنیا میں یہی چلتا ہے نا کہ ہم ایسا کر رہے تو تم بھی ایسا کرو۔ ہر گناہ گار کیا ہے، دوسروں کو پکڑتا ہے کہ میں جیسا کر رہا ہوں ویسا ہی صحیح ہے، ویسا ہی کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب تکلیف کے اندر سب برابر ہوں گے، اور اسی طریقے سے ہم جو ہے مجرموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کا معاملہ یہ کیا، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تکبر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے پر۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ سچا دین لے کر آئے تھے اور رسولوں کو سچ جانتے تھے، اب تمہارا حال یہ ہے کہ سب تم لوگ جو ہے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور یہ بدلہ ہوگا جو تم نے کیا ہے، جو تم نے گناہ اختیار کیے ہیں، جو نبیوں کو ستایا ہے، جو نبیوں کی بات کو نہیں مانا ہے۔ اب آ گیا آخرت کا وقت، اور اب آ گیا حساب کتاب کا وقت۔ اب جس نے جیسا کیا ہوگا اس کو ویسا بدلہ ملے گا، اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ اور برے کام کرنے والوں کو برا بدلہ۔ تو یہاں گناہوں کے جنہوں نے گناہ کیے تھے ان کی بات کو بتلایا گیا ہے کہ گناہ گاروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور ان کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر آگے جنت والوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہی بات بتلائی گئی ہے کہ عقیدہ آخرت یہ بنیادی عقیدہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل جو پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایک تو آخرت کے دن پر یقین، اور دوسرا بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور حساب کتاب ہونے پر۔ یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ آخرت کو اگر کوئی بھولتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، دنیا میں بھی ناکام ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گرچہ وہ ایمان والا ہے لیکن اس کو پہلے اگر اس عقیدہ آخرت سے اس نے غفلت برتی ہے دنیا کے اندر تو اس کو جہنم کی سزا ملے گی۔ اگرچہ یہ اور بات ہے کہ بعد میں گناہ کی سزا چکھنے کے بعد اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن یہ کتنی بری بات ہے کہ وہاں جہنم کا جو عذاب ہے، جو سزا ہے، وہ کتنی سخت ہے۔ حدیث شریف میں بات موجود ہے کہ جو سب سے کم درجے کی سزا ہے جو ابو طالب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو جو دی جائیں گی، کہ جہنم کی جو ہے
ایک جوتا پہنایا جائے گا جہنم کا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اس سے جیسے ہنڈیا جو ہے پانی میں جب کھولتی ہے نا تو کیسی آواز آتی ہے، اس طریقے سے اس جوتے کو پہننے کی وجہ سے وہ سر کا جو دماغ ہے وہ ایسا کھولے گا۔ تو اتنا سخت عذاب ہے۔ اور سانپ کے متعلق ملتا ہے کہ اگر وہ سانپ اس دنیا میں اگر ایک فن مار دے، ایک فنک مار دے تو قیامت تک کوئی گھاس جو ہے زمین پر اگے نہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ایک چنگاڑی اگر سورج کے جانب رکھ دی جائے تو اس کی تپش اور اس کی گرماہٹ اتنی سخت ہوں گی کہ وہ جو مغرب کے آخر سمت میں جو چیز ہوں گی اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیں۔ تو اتنا سخت عذاب جہنم کا، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ سبوں کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ سبوں کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اے اللہ جو مشرکین و کفار اے اللہ پریشان کرنے کے درپے ہے، اے اللہ اگر ہدایت مقدر ہے انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ہدایت مقدر نہیں ہے اے اللہ چن چن کر ہلاک کرنے کے فیصلے فرما۔ مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں پر سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ ہر خوف سے، اے اللہ ہر خوف سے حفاظت فرما۔ اے اللہ امن و سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان اعمال صالحات کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سبوں کو جنت الفردوس نصیب فرما، سبوں کو جنت الفردوس نصیب فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی نصیب فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لین کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن شرور سے بچنے کے لیے کہا ہے ہم کو ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا